انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی ذات سے اور اللہ کے صفات سے لوگوں کو آشنا بنانے کے لیے اس کائنات میں مبعوث کیے گئے، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے تمام لمحات اس بارے میں صرف کر دیے کہ لوگوں کو اپنے رب سے کس طرح آگاہ کیا جائے، آشنا بنایا جائے اور انہیں خدا کے قریب کیا جائے. چنانچہ رب کائنات نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اپنی پہچان کے لیے لازمی قرار دی، بلکہ کلام مجید میں سورہ فتح میں 26ویں پارے میں اپنی ذات کا تعارف رب نے ان الفاظ میں کروایا: والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. لوگوں، اللہ کے بارے میں جاننا چاہو، اللہ کو پہچاننا چاہو تو یہ دیکھ لو کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد کو اپنا رسول بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور حدیث پاک میں قدسی حدیث ہے، اس میں آیا ہے: کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف. میں ایک مخفی خزانہ تھا، رب کہتا ہے، میں نے چاہا کہ دنیا والے مجھے پہچانے. اپنی پہچان کے لیے میں نے انبیاء اور رسول اللہ کو مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو مجھ سے آگاہ کریں، اور ان سارے پیغمبروں اور رسولوں کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. رب کی پہچان نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور سوال یہ پیدا ہوا، اللہ محمد کون ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ نے ان کی پہچان کے لیے کیا بتلایا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد میرے نبی ہیں. ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور میرے نبی کو پہچاننا ہو تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو. اللہ نے اپنی پہچان اپنے نبی پر موقوف قرار دی اور اپنے نبی کا تعارف نبی کے صحابہ کے ذریعے کروایا ہے صلی اللہ
بات لمبی نہ ہو جائے، چونکہ ارادہ یہ ہے کہ آج کے خطبے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سوانے اور کردار کے متعلق مختصر طور پر بیان کر دیا جائے اور بات ختم کر دی جائے، تاکہ اگلے جمعے سے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے نتیجے میں جو حالات اور واقعات رونما ہوئے اور جن فتنوں نے جنم لیا اور جو پھر نئے مذہب اور مسلک بنے، ان پر گفتگو مقصود ہے۔ اس لیے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے سیدھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور سوانے کی طرف آتا ہوں کہ رب کائنات نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے بھیجا محمد کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی کا تعارف کروایا ان کے ساتھیوں کے ذریعے۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، جب کسی آدمی کے بارے میں جاننا ہو لا تسأل عن الرجل بل سل عن قرینہ وجلیسہ، اور جب کسی آدمی کے متعلق تم نے جاننا ہو اس کے متعلق نہ جا کے سوال کرو، بلکہ یہ سوال کرو کہ اس کے سنگی کیسے ہیں، ان کے ساتھی کیسے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے والے کیسے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آدمی کس قسم کا۔ اس لیے کہ کوئی متقی پرہیزگار، کوئی دیانتدار امانتدار بے ایمانوں سے، بددیانتوں سے اور رب کے دین کے باغیوں سے، رب کے رسول کے نافرمانوں سے اپنا تعلق کبھی استوار نہیں کرتا۔ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی اس کی مجلس۔ جو آدمی دیندار ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، امانتدار ہو، اس کا واسطہ بھی امانتداروں سے، اس کا رشتہ بھی دیانتداروں سے، اس کی دوستی بھی دینداروں سے۔ اور جو آدمی برا ہو اس کی دوستی بھی اوباشوں سے، اس کی دوستی بھی بازاریوں سے، اس کی دوستی بھی خائنوں سے، اس کی دوستی بھی بددیانتوں سے۔ یہ تصور ہے، پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، آج تلک چلا جا رہا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں اور چھوڑو جی فلاں کی بات چھوڑو، اس کے ساتھی تو بدکار ہیں، اس کے ساتھی تو بددیانت ہیں، اس کے ساتھی تو شرابی ہیں، اس کے ساتھی تو جواریے ہیں، اس کے دوست برے لوگ ہیں۔ اور جب کوئی اچھا آدمی ہو کہتے ہیں اس کا کیا کہنا ہے، اس کے ساتھی مسجد میں بیٹھنے والے، اس کے ساتھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اس کے دوست رب سے ڈرنے والے، اس کے شاگرد نمونہ ہے پاکیزگی کا، پاک بازی کا، طہارت کا، نفاست کا، عفت کا، عصمت کا۔ اور اللہ رب العزت نے اسی معیار پر دنیا والوں کے سامنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور محمد کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ محمد وہ ہے جس کا ساتھی صدیق ہے، جس کا ساتھی فاروق ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا نبی۔ اس کو پہچاننا ہو تو اس کے شاگردوں کو دیکھ لو، اور جس کے شاگرد صدیق اکبر جیسے، جس کے تلامذہ فاروق اعظم جیسے، اور جس کے شاگردوں کا عالم یہ ہے، اس کے ان کے استاد کا عالم کیا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، ایک کہ محمد کو پہچاننا ہو تو اس کے ساتھیوں کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ساتھیوں کے اوصاف بیان کیے۔ فرمایا اس کے ساتھی وہ ہیں اشداء علی الکفار، غیروں کے لیے بڑے سخت، رحماء بینہم، مومنوں کے لیے بڑے نرم۔ بس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن وہ ہے وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ حبر الامت ہے، یہ ترجمان قرآن جسے امت نے لقب دیا تھا، اور جن کے بارے میں نبی پاک نے دعا کروائی کی تھی اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، کہ ایک رات
آپ نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، سلام پھیری، دیکھا کہ اپنے چچا کے سگے چچا کا چھوٹا سا بیٹا نابالغ ہے ابھی، لیکن دین سے محبت، نبی سے پیار کی کیفیت یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت جب نبی تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، سلام پھیری تو دیکھا یہ ننا سا چچے کا بیٹا پیچھے پکڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ نے فرمایا عبداللہ تم کہاں آ گئے؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب میں نے آپ کو رات کے پچھلے پہر نماز پڑھتے دیکھا، میرا دل چاہا عبداللہ اٹھ تو بھی امام کائنات کے پیچھے نماز پڑھ، پتہ نہیں رب تیری بخشش اسی لیے فرما دے۔ میں آپ سے محبت کی بنا پر آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی جھولی پچھلے پہر اپنے رب کی بارگاہ میں پھیلا دی، فرمایا اللہ میرے چچا کا بیٹا چھوٹا سا بچہ تیرے دین کی محبت کی بنا پر رات کے پچھلے پہر اپنی نیند کو چھوڑ کے آیا، میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ میں تیرا نبی اس کے لیے دعا مانگتا ہوں، کیا اسے مال، اقتدار، اختیار، سلطنت، حکمرانی دے دے؟ فرمایا نہیں اللہ میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما، اسے قرآن سکھا دے۔ قرآن ایسا سیکھا کہ امت نے اجتماعی طور پر تسلیم کیا کہ قرآن کے ترجمان کا شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو عبداللہ ابن عباس کو حاصل ہے۔ اس سے پوچھا گیا یہ کون سا صحابی مراد ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، نبی کے ساتھی کافروں کے لیے سخت، مومنوں کے لیے نرم۔ فرمایا قرآن پاک کی پہلی سطر سے مراد فاروق اعظم ہے، دوسری سطر سے مراد صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن میں ذکر آیا نبی کے صحابہ کا، نبی کے ساتھیوں کا، اور رب نے نبی کے ان صحابہ کو مثال دے کر، مثالی قرار دے کر کائنات کے لیے ان کا ذکر کیا۔ اور دیکھو میرا نبی وہ ہے جس نے ایسے تلامذہ پیدا کیے، جس نے ایسے ساتھی پیدا کیے، جس نے ایسے شاگرد پیدا کیے، جس نے ایسے رفقا پیدا کیے کہ جن کا مقام یہ ہوا کہ ان کا ذکر میں نے اپنے قرآن میں بھی کیا اور ان کے تذکرے میں نے اپنی پہلی کتابوں تورات اور انجیل میں بھی کیے۔ مثلاً فی التوراۃ والانجیل، ان کا تذکرہ تورات میں، ان کا تذکرہ اور آسمان کی کتابیں، اللہ کی اتاری ہوئی قرآن، انجیل، تورات، رب کی کتابیں، اور رب کی کتابوں میں یا تذکرہ ہے تو رب کے نبیوں اور رسولوں کا ہے، یا رب کی کتاب میں تذکرہ ہے تو محمد کے صحابہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بتلاؤں گا تورات اور انجیل میں بھی فاروق کا ذکر آیا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ذکر رب نے قرآن میں نبی کی پہچان کے لیے کیا۔ اور اختصار کے ساتھ بات کہہ دیتا ہوں، یارو سوچو نبی کے ساتھیوں پر اعتراض کرتے ہو، نبی کے شاگردوں کو نالائق و نااہل قرار دیتے ہو، معاذ اللہ نبی کے ساتھیوں کے ایمان پہ شبہ کرتے ہو، بتلاؤ جس کے شاگرد ایسے ہیں پھر وہ استاد کیسا ہوگا؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم جو حملہ کرتے ہو، تم جو بدگوئی کرتے ہو، تم جو بدزبانی کرتے ہو، تم جو الزام ترازی کرتے ہو، تم جو بہتان تراشی کرتے ہو، اس کی چوٹ کس پہ پڑتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور جس درخت کا پھل عمدہ، کھانے کے قابل، خوش ذائقہ، دل نواز، خوبصورت نہ ہو، اس درخت کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ درخت کی قیمت ہوتی ہے پھل سے۔ اگر تم یہ کہو نبی جس کو رب نے ساری کائنات کے انبیاء کا سردار بنایا، وہ نبی جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، اگر اس نبی نے تین کے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں بنایا تھا، مومن ہی نہیں کیا تھا، تو اس نبی کی کارکردگی کیا ہے؟ اگر
اس نبی کے سارے شاگرد نبی کے بعد نبی کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے تھے، تو نبی نے تعلیمات عطا کیا کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے جیسے اصحاب، رفقا، ساتھی، سنگی، دوست اپنے پاک نبی آمنہ کے لال کالی کملی والے کو عطا کیے، ایسے اصحاب آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر نبی تک، نبی سے لے کر اسحاق تک، اسحاق سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر داؤد و سلیمان و عیسیٰ تک کسی نبی کو عطا نہیں کیے جس طرح کہ اللہ نے صحابہ میرے محمد کو عطا کیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں جیسے ساری کائنات کے انبیاء اور رسول اللہ میں میرا نبی سب سے افضل ہے، ایسے ہی سارے کائنات کے نبیوں کے صحابہ میں میرے نبی کے صحابہ افضل ہے. ایسے ہی میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کی شان ہی نرالی، ان کا مقام ہی انوکھا، ان کی فضیلت ہی منفرد، ان کی عظمت ہی بے نظیر، ان کی جلالت ہی بے مثال. اور یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اور لوگوں سن لو، مجھ سے پیشتر نبی آتے تھے، جب نبی کائنات سے رخصت ہو جاتے اللہ ان کے بعد نئے نبیوں کو بھیج دیتا تھا. نبی آتے، جب ان کا وقت ختم ہوتا اللہ ان کی جگہ نئے نبیوں کو بھیج دیتا. اور میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھ پر نبوتوں کو ختم کر دیا. کہا اللہ کے حبیب پھر دین کا کام چلانے کا ذمہ کس کے ذمہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے نبیوں کا کام میرے صحابہ کے ذمہ لگا دیا ہے. جو پہلی امتوں کے نبی کام کرتے رہے وہ میرے خلفاء کرتے رہے. یہ نبی کے پاک بات صحابہ، اور ان میں سر فہرست نام ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ عمر کہ جو عمر ایک رات اپنے گھر میں سویا ہوا اور نبی اپنے گھر میں جاگ رہا ہے. بلال، خبیب، سہیب، زید ابن ارقم، صدیق رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کے پاس بیٹھے ہوئے، چہروں پہ غم کے بادل چھائے ہوئے. اللہ کے حبیب ایمان لانا مشکل ہو گیا ہے، دین کی بات کہنا مکہ میں ناممکن ہو گئی ہے، اسلام کا اظہار کہنا کرنا مکہ میں غیر ممکن الوقوع. خبیب نے اپنی چادر اپنے کندھے سے ہٹائی. کونین کے تاجدار نے دیکھا کہ کندھوں کے درمیان چمڑے کی بجائے خون کے لوتھڑے جمے ہوئے ہیں. میرے خبیب تجھ کو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، مکہ والوں کو جب علم ہوا اسلام کا تو انہوں نے کیل لے کر میری کمر کو چھیل دیا ہے. بلال تجھے کیا ہوا؟ اپنا کرتا اٹھایا، نبی نے دیکھا کہ پشت مبارک پہ پگھلی ہوئی چربی جو ہے وہ جمی ہوئی ہے. میرے بلال، اللہ کے حبیب دہکتے ہوئے کوئلے نیچے رکھے گئے، اور جب تک ان کوئلوں کو میرے کمر سے پگھلنے والی چربی نے نہیں بجھایا ظالموں نے مجھ کو نہیں چھوڑا ہے. زید کیا کیا جائے؟ اللہ کے حبیب میرے گھر کی چوکھٹ حاضر، میرے گھر کا آنگن حاضر. صدیق تم کہو اللہ کے رسول اب کعبے میں جاتے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں ہو سکتا. حالات انتہائی نامناسب، مکہ والوں کا ظلم و ستم اپنے عروج پہ. اللہ کے حبیب کچھ کیجئے.
اب تو اسلام لانا اپنی موت کو دعوت دینا، اور اللہ کے رسول مر جانا بھی کوئی بات نہیں. یہ ظالم نہ مارتے ہیں نہ جیتے چھوڑتے. موت آ جائے انسان راحت پا جائے، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. کائنات کے امام نے کہا اچھا جاؤ، آج کی رات میں اپنے رب سے درخواست کروں گا کہ تمہاری مدد کرے. صحابہ ایک ایک کر کے، حدیث میں آیا ہے حضرت زید کے گھر سے اکٹھے باہر نہیں نکلتے تھے، کہیں ظالموں کو پتہ نہ چل جائے کہ میٹنگ سے آ رہے ہیں. ایک ایک کر کے چھپ چھپ کے نکلتے تھے، مخفی طور پر ایک ایک کر کے باہر نکلے. سارے چلے گئے. نبی کائنات اٹھے، اپنے گھر تشریف لے گئے. بستر پہ لے کے خبیب، صہیب اور بلال کی پشتیں یاد آ گئی. اسلام، اس کی راہ میں دقتیں اور دشواریاں آنکھوں کے سامنے پھر گئی. بستر سے اٹھے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو رکھ دیا. اللہم اید الاسلام بعہد العمرین، عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام. اللہ، میں لوگوں کو دین سنا سنا کے، تیرا پیغام پہنچا پہنچا کے، تیری توحید سے آشنا بنا بنا کے اللہ دن رات گزار دیے. اللہ، ظالموں کی تلخیاں، تیزیاں، تندیاں، مصیبتیں، مشقتیں برداشت سے باہر ہو گئے. اللہم اید الاسلام، اللہ اسلام بڑا کمزور ہے، تو اسے طاقتور بنا دے. اور اللہ کس طرح طاقتور بنا؟ ہائے ہائے. اور دیکھو النبی کی دعا سنو، فرمایا اللہم اید الاسلام بعہد العمرین. اللہ، مکہ میں دو طاقتور، دو بہادر، دو دلیر، دو جری انسان موجود ہیں. ایک خطاب کا بیٹا عمر ہے، ایک شام کا بیٹا عمر ہے. اللہ، جو تیری نگاہ میں دونوں میں زیادہ بہتر ہے اس کو مسلمان کر کے اسلام کو طاقتور بنا دے. نبی کی دعا ہے. نبی مانگ رہا ہے اسلام کی طاقت، توانائی، قوت اور تائید کے لیے ایک عمر. اللہ، اسلام کمزور، اسے عمر سے طاقتور بنا دے. ادھر نبی دعا مانگ رہا ہے، ادھر ابو جہل مکہ کے سرداروں کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. اٹھو، دار الندوہ پارلیمنٹ میں مجلس شورا میں جمع ہو جاؤ. سارے مکہ کے رؤساء چودھری اکٹھے ہوئے. کہنے لگا اسلام، ہم نے اس کے نور کے سامنے بڑے بن باندھے، یہ نور پھیلتا ہی جا رہا ہے، اس کی روشنی بڑھتی ہی جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں اس اسلام کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے. کیا تجویز ہے؟ کہاں کون ہے جو نبی کا سر لائے؟ میں اسے 100 اونٹ انعام میں دیتا ہوں. خطاب کا بیٹا عمر، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. اس وقت ان کی عمر 30 برس کے قریب تھی. کتنی عمر تھی؟ 30 سال عمر. جوان، جوان کتنا؟ اللہ اکبر. اور نبی کے صحابہ سے پیار کرنے والوں اور فاروق سے محبت کرنے والوں، ذرا فاروق کا سراپا تو دیکھو. حدیث میں آیا ہے فاروق اتنا لمبا ترنگا جوان تھا کہ جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے فاروق بھی ان میں بیٹھا ہوا ہوتا. دیکھنے والا دیکھتا تو ایسا معلوم ہوتا باقی سب بیٹھے ہوئے ہیں، خطاب کا بیٹا کھڑا ہے. اور کہا جب سب لوگ کھڑے ہوتے، فاروق بھی کھڑے ہوتے، تو دور سے ایسا دکھائی دیتا جیسے سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور فاروق گھوڑے پہ کھڑا ہے. اتنا اونچا لمبا، اتنا خوبصورت جوان. اور ہیبت کا، جلال کا عالم کیا ہے؟ نبی کے پاک اصحاب کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، نبی کے چچا کا بیٹا، نبی کا ساتھی، فقیہ الامت، کہتا ہے عبداللہ بن مسعود، اس کی ہیبت کا، جلال کا عالم یہ تھا جب مکہ کی گلیوں میں فاروق نکلتا تھا تو گلیاں بچوں سے خالی ہو جایا کرتی تھی. لوگ ڈر کے مارے
اپنی ماؤں کی گودوں میں گھس جایا کرتے تھے، اور اس کے جلال کا، روب کا، ہیبت کا، دبدبے کا عالم یہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی، روتے تھے نا بچے تو کہتے تھے چپ کر جاؤ فاروق آ رہا ہے. یہ ہیبت کا عالم، اور قوت کا، طاقت کا، توانائی کا، ہمت کا عالم یہ تھا کہ زمانے نگاروں نے لکھا کہ اگر فاروق کے پیر کے نیچے چمڑا گیلا کر کے رکھ دیا جاتا، 100 آدمی اسے کھینچتے، چمڑا پھٹ جاتا، لیکن فاروق کی ٹانگ کے نیچے سے نکالا نہیں جا سکتا تھا. اتنی قوت تک، اتنا پرجلال، اتنا پرہیبت، اتنا دبدبے، اور اتنی شان، اور اتنا آئے. آج بدبخت اس عمر کو گالی دیتے ہیں، اس پہ الزام رکھتے ہیں، اس کو دشنام دیتے ہیں. اور ظالموں، تمہیں کیا پتا ہے عمر کون عمر ہے؟ عمر وہ ہے جس کی ہیبت اور دبدبے کو دیکھ کے محمد رات کی تاریکی میں اسے اپنے رب سے مانگ رہا ہے. اللہم اید الاسلام، اللہ اسلام کمزور ہے، تو عمر کے ساتھ اسے طاقتور بنا. مانگا جا رہا ہے، ادھر نبی مانگ رہا ہے، ادھر ابو جہل میٹنگ بلا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں ابو جہل نے نہیں بلائی، رب نے بلوائی ہے. بلاؤ میٹنگ. کون ہے جو نبی کا سر لے کے آئے؟ میں 100 اونٹ انعام. اور عمر بڑا کام تھا یہ. نبی خود بہادروں کا بہادر، دلیروں کا دلیر، شجاعوں کا شجاع، طاقتوروں کا طاقتور. عام آدمی کو تو نبی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. نبی کی ہیبت کا یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آیا ہے زندگی میں کسی صحابی نے نبی کے چہرے کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا. کیوں؟ نگاہ اٹھتی، کب کبھی طاری ہو جاتی، لوگ اپنی آنکھوں کو گرا لیتے. اصحاب کہتے ہیں ہم نے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پایا ہے تو یا صدیق کو دیکھتے ہوئے پایا یا فاروق کو دیکھتے ہوئے پایا. دوسرا کسی کو نبی کا چہرہ دیکھنے کی کبھی ہمت ہوئی ہی نہیں کبھی ہوئی. فاروق اٹھا کہتے ہیں خود، کہتے ہیں میری بچپنے کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب عمر تیرے پاس 100 اونٹ ہوگا. سب سے بڑی، جس طرح آج کوئی کاروبار کرے اس کی خواہش ہوتی ہے کوٹھی مل جائے، کار مل جائے. اس زمانے میں 100 اونٹ بڑی بات ہے. 1400 سال پہلے 100 اونٹ بہت بڑی بات. 100 اونٹوں کا ریوڑ. فاروق سے پوچھا بھی گیا تھا ایک دفعہ جب وہ اسلام لے آئے کہ بتلا کفر میں تیری سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ فرمایا کفر میں میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ 100 اونٹوں کا ریوڑ میرے پاس ہو جائے، آرام کی زندگی بسر ہو. اور جب وہ اسلام لے آیا پھر اس سے پوچھا گیا او 100 اونٹوں کی خواہش رکھنے والے گڈریے، بتلا آج تیری خواہش کیا ہے؟ فرمایا نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد میری خواہشوں کی انتہا نہ رہی. آج نہ پوچھو، کہا بتلاؤ تو صحیح. کہا آج میری خواہش یہ ہے کہ روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ بچے جہاں محمد کا پرچم نہ لہرا صلی اللہ علیہ وسلم. ذہن بدل گیا، نگاہ بدل گئی، نظر بدل گئی، سوچ کا انداز بدل گیا. نبی مانگ رہا ہے. ابو جہل مشورہ کر، کون ہے 100 اونٹ لے. عمر نے اپنی تلوار کو تھپتھپایا، کہنے لگا میں 100 اونٹ ایک ہاتھ لو، ایک ہاتھ دو، نبی کا سر دوسرے ہاتھ لو. کہا مجھے منظور ہے. کہنے لگا صبح پھر مسئلہ ختم. صبح اٹھے، تلوار کو زہر میں بھگویا، کان پہ چڑھایا، میان کو 2 ٹکڑے کیا، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے، سر پہ پٹکا باندھے، نبی کے تلاش میں زید ابن ارقم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. چلے ہائے، عمر سمجھتا ہے میں جا رہا ہوں، تقدیر مسکرا رہی ہے کہ میں لے جا رہی ہوں. وہ کہتا ہے نبی کا سر لینے جا رہا ہوں، تقدیر کہتی ہے سر لینے نہیں جا رہا، اپنا دل دینے جا رہا ہے. تیوری ڈالے چلا جا رہا ہے. مکہ میں شور مچ گیا. جبروت آدمی کچھ نکلے، جب معمولی آدمی تو نہ تھا، ہیبت کا جلال کا عالم. بتلاؤں گا پھر جب وہ مکے سے نکلا تو کیسے نکلا تھا. ہیبت و جلال کا عالم. مکے میں شور مچ گیا. وہ لوگوں
آج عمر اپنی تلوار بے نیام کیے پیشانی پہ شکنے ڈالنے برے ارادے سے جا رہا ہے. راستے میں ایک غریب مومن مل گیا. ہائے، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ایمان کی قوت نرالی قوت ہے. ایمان کی طاقت آج رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اب ایمان کہاں؟ اسلام کہاں ہے؟ کہاں ایمان؟ اس نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس نبی کا سر لینے جا رہا ہوں. مومن نے جرأت کر کے کہا قصور کیا ہے میرے آقا نے؟ کہا وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے. کہا اگر اسلام کی دعوت دینا، اسلام قبول کرنا جرم ہے تو نبی کی خبر بعد میں لینا، اپنے گھر کی تو پہلے خبر لو. عمر نے پیشانی پہ شکن ڈال کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ چل گا جا پہلے اپنی بہن کی خبر لے، تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تو نبی کو جا رہا ہے شہید کرنے کے لیے، جا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا پہلے اپنی منجی کے نیچے تو ڈانگ پھیر. کہا جاؤ. عمر خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تلوار کے دستے کو چوما. میں نے کہا اگر یہ بات سچ ہے تو خطاب کے بیٹے لات و عزا کی قسم، اس تلوار سے پہلے بہن کا خون جو ہے بہن کے خون سے رنگی جائے، بہنوئی کے خون سے رنگی جائے. دیکھتا ہوں کون ہے جو میرے ہوتے ہوئے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے. مکہ گئے، بہن کے دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا کہ اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اندر سے پوچھا بہنوئی نے، سعید نے، کون ہے؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر. کب کبھی تاری ہو گئی. دوڑے ہوئے اندر گئے. فاطمہ، حضرت کی بہن کا نام فاطمہ تھا. فاطمہ تیرا بھائی آ گیا. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا قاری گھر میں ہے، کیا ہوگا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، قاری صاحب کو چھپا دو، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں دروازہ کھولتی. قرآن کے اوراق چھپا دیے، قاری صاحب کو پچھلے کمرے میں پہنچا دیا. بہن نے دروازہ کھولا. مرحبا بے اخی، میرے بھائی کو سلام ہو. دیکھا پیشانی سلوٹوں سے بھری ہوئی، ہاتھ میں براہنہ تلوار لیے ہوئے. کہا سعید کہاں ہے؟ کہا سعید اندر ہے. بلاؤ. سعید کو بلایا اور میں نے سنا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے. ہائے، اسلام اور جھوٹ کبھی اکٹھے؟ خبر کرو میرے خرمن کے خوش حسینوں کو. آج بڑے بڑے مولوی پوپ، مولوی نہیں پوپ ہے، نذرانہ نہیں سود ہے، پیران حرم کا مانندے بتاں پوچھتے ہیں کعبہ کے برہمن. بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے اپنے آپ کو پوتر کہلانے والے، آج ان کی زندگیاں جھوٹ کا سراپا ہے. شرم کرو. آؤ محمد کی تعلیمات کو دیکھو، صلی اللہ بات. اور لوگوں تم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکو. نبی نے کہا مومن سے شراب غلطی سے پی جا سکتی ہے، مومن چوری کر سکتا ہے، مومن کے پیروں میں لغزش آ سکتی ہے، بہک سکتا ہے، لیکن مومن کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. یہاں جھوٹ بولتے، جھوٹ لکھتے، جھوٹ چھاپتے، جھوٹ پہ ناز کرتے، جھوٹ پہ اکڑتے. کوئی بندہ مومن ٹوکتا ہے جھوٹا بولو، کہتے ہیں یہ ہماری عزت کا، آبرو کا، وقار کا، اقتدار کا، اختیار کا، قیادت کا مسئلہ ہے. مومن کبھی جھوٹ. اب قرآن سن لو. قرآن کون تمہیں سنائے گا؟ قرآن. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. مومن وہ ہے جب اس سے سوال کیا جائے جواب سچ میں دیتا ہے، چاہے اپنی جان کے خلاف ہو، چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف ہو. مومن کی زبان کبھی جھوٹ سے آلودہ. ایمان نہیں، ایمان رخصت ہو. آج مومن زبانیں جھوٹ سے آلودہ، کدھر بیانیاں، قوم کا مال کھاتے ہڑپ. پچھلے دنوں میں ابھی کل آیا ہوں، پرسوں
ملتان، بورے والا، عارف والا، سائی والا اکارا، مسلسل جلسے تھے سارا ہفتہ. اکارے گیا، دیکھا ایک مولوی صاحب جن کا بڑا نام ہے، بڑے صوفی مشہور ہے. جماعت غریب، اس نے ٹوکا حضرت صاحب یہ وقف مسجد کے لیے، وقف بھی نہیں صرف کس کے لیے وقف ہے، مسجد کے لیے، خدا کا خوف کرو. کہنے لگے میں پلاٹ کوئی اٹھا کے لے تو نہیں جا رہا. انہوں نے کہا اس پہ مکان بنوا رہے ہو، دکانیں بنوا رہے. کہنے لگے مکان دکانیں بنا رہا ہوں، پلاٹ تو یہی موجود ہے نا. 60 آدمیوں نے مل کر، جماعت کے صدر نے، نائب صدر نے، ناظم اعلیٰ نے، سب نے مل کر، 60 آدمیوں نے مل کر مقدمہ کیا ساہیوال میں، دے لیا. اور اب مقدمہ چل رہا ہے حضرت صاحب کا کہ مسجد اس کو اپنے بہنوئی، اپنی بہن کا مکان بنا رہے ہیں، اس کی دکانیں بنا رہے ہیں. تن ہم داغ داغ شد. خدا کی قسم ہے میں سوچتا ہوں ہماری بربادی کا سبب کیا. ہم اتنا اچھا مطلب، اتنی اچھی بات تباہ ہم کیوں ہو رہے؟ سن لو، جھوٹ اور عقل حلال، عقل حرام اور جھوٹ جس قوم میں آ جائے وہ قوم کبھی ترقی کر سکتی، وہ قوم کبھی نہیں کر سکتی. اسی لیے قرآن میں رب نے اپنی عبادت کا حکم بعد میں دیا، عقل حلال کا حکم کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پہلے حلال کھاؤ پھر نیک کام کرو. جسم حرام سے بنے، حلال زادوں کا کام ہو سکتا؟ کیسے حلال زادہ بنے گا یہ جو حرام کھاتا ہے؟ جھوٹ. اور یہ جھوٹ اگر نہ ہونا آدمی کو، پھر کبھی حرام کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی. پوچھتا ہے، جانتا ہے لوگ سوال کریں گے تو جھوٹ نہ بولوں گا تو جواب کیا دوں گا؟ جھوٹ ہے جو جرأت مند بناتا ہے بےایمانی کو. جھوٹ، جتنی بےایمانیاں، بدماشیاں، بدکاریاں. مسئلہ سن لو جھوٹ کی بات. ایک آدمی نبی کے پاس آیا صلی اللہ، اس نے کہا جی میں بڑا برا آدمی ہوں، جی چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کو، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کر لو. اس نے کہا جی مجھ کو چوری کی بھی عادت ہے، بدکاری کی بھی، شراب کی بھی عادت ہے، جوئے کی بھی. آپ نے فرمایا تو اسلام قبول کر، اللہ معاف کر دے گا سب. اس نے کہا جی معاف تو کر دے گا لیکن یہ مجھ سے چھوٹ ہی نہیں سکتی. آپ نے فرمایا حل تو آہدونی علی ترک الکذب، میں تم سے ان چیزوں کے چھوڑنے کا وعدہ نہیں لیتا، میں تم سے یہ وعدہ لیتا ہوں. کیا نبی سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ جھوٹ نہیں بولو گے؟ ہائے 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 ہائے، کیا جواب دیا؟ حل تو آہدونی علی ترک الکذب، چوری، جوا، بدکاری، بدماشی، اس کے متعلق میں نہیں پوچھتا. میں یہ پوچھتا ہوں کیا یہ تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے؟ اس نے کہا جی وعدہ کرتے. آپ نے فرمایا ہاتھ لاؤ. نبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، فرمایا اسلام قبول کر. اسلام قبول کیا. آپ نے فرمایا جا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، یاد رکھنا یہ تو نے محمد سے وعدہ کیا صلی اللہ. شام ہوئی، سورج ڈوبا، اور پتہ ہے نا جب سورج ڈوبتا ہے تو شرابی نکلتے ہیں. نکلا، شراب کا پیمانہ ہاتھ میں پکڑا، لبوں سے لگانے لگا کہ خیال آیا اگر نبی نے پوچھا شراب رات پی تھی کہ نہیں پی تھی تو کیا جواب دوں گا؟ اگر کہوں گا نہیں تو نبی سے وعدہ کیا ہے جھوٹ، اور اگر کہا ہاں تو نبی کو چہرہ کیا دکھاؤں گا؟ چوری، بدکاری. 8 دن بعد آیا، چہرے پہ نور جھلک رہا ہے، نور جھلکیاں. نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا، مسکرا پڑے. اپنے صحابہ کو کہا وہ دیکھو رب کا پاک باز بندہ چلا آ رہا ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پتہ نہیں اس کی عادتیں چھوٹی ہیں کہ نہیں چھوٹی. آپ نے ویسے ہی کہا. فرمایا میں اس کی پیشانی پہ جھلکتے ہوئے نور کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنے سارے گناہ چھوڑ دیے. آیا نبی کے پاس صلی اللہ ہو. آپ نے پوچھا سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ کہا جی تھوڑے وعدے نے منو مار چھڑیا. حضور نے فرمایا تم کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول جب بھی گناہ کا خیال آتا پھر یاد آتا کہ جھوٹ نہیں بولنا، گناہ خود بخود چھوٹ گیا. مومن کبھی جھوٹ بول سکتا؟ کہا سعید میں نے سنا تم ایمان لے آئے. ایک نظر پیشانی فاروق پہ پڑی، ایک نظر شمشیر عمر پہ پڑی. سوچا پیشانی پہ شکنے بھی اور تلوار بڑھانا بھی. پھر نبی کا چہرہ آنکھوں میں پھر گیا. اور جھوٹ کیسے بولوں، ایمان کو لے آیا. کہا عمر تم نے سنا ہے؟ سچ سنا ہے. فاروق نے اپنی تلوار اٹھائی،
کہا میرے جیتے ہی تم اسلام قبول کرو. تلوار اٹھا کے وار کیا. وہ فاطمہ جس نے زندگی میں کبھی آنکھ اٹھا کے اپنے بھیا کو نہیں دیکھا تھا, جس کی ہیبت سے غیر ترستے اور لرزتے تھے, وہ فاطمہ شیر بن کے سامنے آ گئی. کہنے لگی عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. اپنے بہنوئی کو بعد میں قتل کرنا, مجھے بعد میں بیوہ بنانا, پہلے میری گردن اڑا کہ میں نے تیرے بہنوئی سے پہلے محمد کا دامن تھام لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تلوار کا اچڑتا ہوا دستہ لگا پیشانی بہن پر, خون کا فوارہ چھوٹا. بھائی تھا نا, بہن کی پیشانی سے ٹپکتے ہوئے خون کو دیکھ کے دل پسیج کیا. لمحے بھر کے لیے خیال آیا عمر یہ بہن, اس کی تو حیثیت کیا ہے, مکہ میں کوئی جوان بھی تیرے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہیں کر سکتا. ذرا پوچھ تو صحیح اس کو یہ جرت سکھائی کس نے ہے کہ آج یہ ننھی فاطمہ تیرے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو گئی, آنکھیں چار کر کے تجھ کو کہتی ہے ہاں میں نے اسلام قبول کی. کہا فاطمہ تجھ کو یہ جرت کس نے سکھائی ہے؟ کہا مجھ کو یہ جرت اس نے سکھائی ہے جس پہ رب اپنا کلام نازل کرتا ہے. کہا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں عمر, اسی نے کہا تھا کہ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت, اور کائنات کے باقیات سن لو, ساری کائنات مل کے تمہیں مار نہیں سکتی اگر رب نہ چاہے, ساری کائنات مل کے تمہیں بچا نہیں سکتی اگر عرش والا نہ چاہے. کائنات میں پتا بھی عرش والے کے حکم کے بغیر حرکت کر سکتا. ہائے ہائے ہائے. عمر تلوار ہاتھ سے گر گئی. میں کہتا ہوں گری نہیں, عرش والے نے گرائی ہے. وہاں تو رات مانگا جا چکا تھا, یہ تو لانے کے بہانے تھے کہ کوئی کس طرح آتا ہے کوئی کس طرح آتا ہے. کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھے وہ کلام تو سکھاؤ جس نے تمہیں اتنا بے خوف و بے نیاز و بے باک کر دیا. ہائے ہائے ہائے. بہن نے ایک اور چرکا لگایا, کہنے لگی تو پلید اور قرآن پاک, میں پلید کو پاک کتاب سنا دوں؟ ہائے ہائے, زخم لگا دل پہ گہرا. کہا میں پلید ہوں؟ کہا ہاں, جو کعبے کی چوکھٹ کو چھوڑ کے اور چوکھٹوں پہ جھکتا ہے اس کا سر پاک رہتا, وہ نہیں پاک رہتا. پاک وہی ہے جس نے جھکایا تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکایا. غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے والا پاک ہو سکتا؟ وہ نہیں پاک, وہ پاک نہیں, وہی پاک ہے. کہا پھر مجھے پاک کر لو. کہا غسل کرو. غسل کروایا. اللہ اکبر. عبداللہ ابن ام مکتوم ایک روایت میں آئے, اندھے کا کہا بلاؤ قاری کو. قاری بلایا. کہا اس کو کہو وہ کلام سنائے جس نے تجھ کو بے باک بنایا. بہن نے اپنے ماتھے پہ پٹی باندھی, خوشی سے پاگل ہو گئی, زخم بھول گیا. قاری صاحب سناؤ میرے بھیا کو قرآن, شاید اس کی دل کی کایا پلٹ جائے. اندر صحابی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فاطمہ تم نے تو ویسے ہی مجھے چھپایا, میں نے تو رات خود اپنے کانوں سے نبی کے منہ سے نکلنے والی دعا سن رکھی ہے. میں نے تو اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے نبی رات مانگ رہا تھا اپنے رب سے, اور نبی کی مانگ کو کبھی رب رد کرتا؟ میں نے تو رب کو نبی کی زبان سے خود مانگتے ہوئے سنا ہے, تو ویسے ہی مجھ پہ چھپا رہی تھی. آئے نکل کے قرآن سنایا, کلیجہ پھٹ گیا, بےتاب ہو گئے. کہنے لگے اب برداشت نہیں ہوتا, جلدی سے اس کے پاس لے چلو جس پہ یہ کلام اترا ہے. حدیث میں آیا. بہن کیا کہتی ہے؟ تجھ مجرم کو اس طرح کھلے ہاتھ لے چلوں؟ کھلے ہاتھوں سے؟ کہا بہنا جس طرح مجرم کو لے جایا جاتا ہے مجھے اس طرح لے جا. ہائے ہائے. فاطمہ چھوٹی سی فاطمہ کتنی دلیر بن گئی اسلام قبول کر کے. کہنے لگی مجرموں کے ہاتھ باندھ کے لے جائے جاتے ہیں. قرآن کی آیتیں سنی, کیا دل میں طرف پیدا ہوئی, اپنے ہاتھ اپنے صافے سے باندھ دیے. کہا لو زنجیری تم پکڑ لو, مجھے جلدی سے لے چلو, اب صبر نہیں ہوتا ہے. فاطمہ آگے آگے,
اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اس کے جس سے پورا عرب لرزتا ہے. عورت نے پکڑا ہوا بندھے ہوئے ہاتھ، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس طرح، اور اوپر سے ہاتھ بندھے ہوئے. صحابہ نے دروازے بند کر لیے. غریب صحابہ، کمزور صحابہ، سارے صحابہ پریشان. حدیث میں آیا ہے صرف 2 ذوات قدسیہ کے چہروں پہ تبسم اور رونق، ایک محمد الرسول اللہ کے چہرہ اکثر سے، یا اگر خوف نہیں تو حمزہ کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں، رضی اللہ تعالی. اور نبی کا چچا جسے نبی نے سید الشہداء کا لقب دیا تھا. آج سنیو تمہیں اپنے عقیدے کا کوئی علم نہیں، آج تم جس کو چاہو سید الشہداء لکھو. تم نے بھی لکھنا شروع کر دیا. حضرت حسین سب کہو رضی اللہ ہو. ان کی عظمت میں، ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں کوئی شبہ نہیں. ان میں شبہ کرنے والا مسلمان نہیں. لیکن سید الشہداء کا لقب صرف اسی کو ملا جس کو آمنہ کے لال نے اپنی زبان سے عطا کیا. اور وہ لقب کس کا تھا؟ اس حمزہ کا. جب سارے صافی لرز رہے، حمزہ چہرے پہ جلال، چہرے پہ ہیبت، چہرے پہ غیظ اور غضب کے آثار لیے نبی کے دروازے کی پہرے داری کر رہا ہے. نبی مسکرا رہا ہے، چہرے پہ تبسم. اور سے جھانکا، ہاتھوں پہ نگاہ نہ پڑی، دیکھنے والے کی ننگی تلوار پہ نگاہ پڑی. اللہ کے حبیب عمر ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے. پہلے زمانے میں دستور تھا، منافقت نہیں تھی. آتا لڑنے کے لیے تو بےایمانی سے نہیں آتا، پیچھے سے وار کرنے کے لیے. سرے عام تلوار برہنہ کر کے اعلان جنگ ہے، میں آ رہا ہوں. کہا تلوار برہنہ لے آ رہا ہے. ہائے ہائے، حمزہ نے اپنی تلوار کو بے میان کیا. کہا نبی کے ساتھیوں ہٹ جاؤ. اگر آج عمر بری نیت سے آ رہا ہے، جب تک میری لاش کو رونق کے نہیں جاتا محمد کو گزند نہیں پہنچے گی. صلی اللہ ہو. نبی کے چہرے پہ مسکرا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کا چہرہ دیکھا، وہاں پریشانی کا کوئی اثر موجود ہی ہے. بیٹھے دروازے پہ زنجیر لگا دی. دستک ہوئی، دروازہ کھولو. کون ہے؟ عمر. حمزہ اپنی تلوار بے میان کر کے آگے بڑھتا ہے. نبی اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، دوڑتے ہوئے آگے بڑھے. اپنے دستے مبارک سے کنڈی کھولی، فرمایا حمزے اپنی تلوار کو ہٹا لو. عمر آ نہیں رہا، عمر لایا جا رہا ہے. میں نے رات مانگا ہے اپنے رب سے. میں نے رات اپنے رب کی بارگاہ میں پچھلے پہر سوال کیا تھا اپنی جھولی کو پھیلا کے، اور میرا یقین ہے میرا رب اپنے محمد کی بات کی لاج رکھے گا، اس کی بات کو رد. ہٹ جاؤ. آج عمر آ نہیں رہا، لایا جا رہا ہے. دروازہ نبی نے اپنے ہاتھ سے کھولا. اور عمر تیری خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ تیرے لیے دروازہ کھول رہا ہے کونین کا تاجدار، تیرے لیے کنڈی کھول رہا ہے ثقلین کا سلطان، تیرے لیے دروازے کے پٹ کھول رہا ہے سید ولد آدم. دروازہ کھولا، جلدی سے آگے بڑھے. عمر کے گریبان کو تھام لیا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا جب تیرا دل کفر سے ہٹ کے اسلام کی حقانیت سے آ جائے. اسلام کی حقانیت. عمر نے اپنے ہاتھ بدے ہوئے آگے کیے. کہا کونین کے تاجدار میری تلوار کو دیکھا ہے، میرے بدے ہوئے ہاتھوں کو تو دیکھو. میں تو لڑنے کے لیے نہیں آیا، غلامی قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. ہائے ہائے، حدیث کے الفاظ ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بدے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، جلدی سے گریبان چھوڑا، اپنی آغوش رحمت وا کر دی اور اپنی گود میں لے کے عمر کو بیٹھے. فرمایا اللہ اکبر. سب سے پہلے نعرہ تکبیر جس نے بلند کیا وہ خود محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی صلی اللہ ہو. خود نبی نے کہا اللہ اکبر. سارے صحابہ بلند آواز سے بولے اللہ اکبر. کفار کعبے کے احاطے میں اکٹھے تھے. زید کا گھر کعبے کے سامنے تھا.
کفار کے دل دہل گئے. ابو جہل کہنے لگا کوئی حادثہ ہو گیا ہے جو مومنوں نے آج زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی زور سے اللہ کی بڑائی کا نعرہ بلند کیا. امام کائنات نے عمر کو اپنی آغوش میں بٹھایا, اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا, پیشانی کو چوما. آقا مجھ کو معاف کر دیجئے, میں معافی مانگنے کے لیے آیا. فرمایا عمر تم آئے کب ہو؟ ہم نے رات رب سے کہہ کے تمہیں بلوایا ہے, تم کب آئے؟ ہم نے تو خود سے بلوایا. عمر نے کہا اللہ کے حبیب پھر ایک میری درخواست قبول کی. کہا کیا ہے؟ کہا میں نے قاری سے سنا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ لا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ. قرآن کی آیتیں سنی آقا کھچ کے آ گیا. طٰہٰ اے میرے محبوب ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے, کہ قرآن اترتا نبی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے, تکلیف ہوتی تھی. اللہ نے کہا تجھ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, جبریل سنا کے جائے تو سن لے, تیرے قلب پہ نقش کرنا ہمارا کام ہے. کہا قرآن سن کے آیا, اللہ کے رسول دل مچل گیا. ایک گزارش ہے. فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ کہا جی چاہتا ہے آج نماز کعبے میں باجماعت ادا کی جائے. آج نماز کعبے میں اور چھپ چھپ کے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والے صحابہ دم بخود ہے. ہم تو اپنے گھروں میں بھی چھپ کے پڑھتے ہیں, یہ کعبے کے صحن میں کہتا ہے لوگوں کے سامنے. میرے نبی نے دوسری مرتبہ پیشانی فاروق کو چوما. کہا عمر میں نے تو تجھے مانگا ہی اس لیے تھا کہ کمزور اسلام تیری وجہ سے طاقتور ہو جائے. کہاں کا پھر نکلی ہے؟ حدیث میں آیا ہے سب سے پہلے نبی نکلا صلی اللہ, پیچھے حمزہ, فاروق, خبیب, صہیب, بلال, جماعت نکلی. عمر کے ہاتھ میں تلواریں برہنا. کہا آپ نماز پڑھیے, عمر آپ کی پاسبانی کرتا ہے. میں دیکھتا ہوں کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے اور محمد کی طرف تیری نظر سے دیکھے. میں دیکھتا ہوں کون دیکھتا ہے. اور وہ پہلا دن تھا اسلام کی تاریخ میں جب نبی کی امامت میں مومنوں نے سرے عام باجماعت نماز ادا کی اور محمد نے سلام پھیری, اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. اللہ اسلام کی حمایت کے لیے تجھ سے میں نے عمر مانگا, تو نے رات ہی میں عمر بھی دے دیا, اسلام کو بھی طاقتور بنا دیا ایک ہی رات میں. اور کہا اللہ کے حبیب اعلان کیجئے آج کے بعد کھلے عام نماز ہوگی تو اسی کعبہ کے صحن میں ہوگی. میں دیکھتا ہوں کون ہے جس کو ماں نے چنا ہے اور وہ ہماری طرف تیری نظر کر کے دیکھے. اور یہ عمر, سب کہو رضی اللہ ہو, یہ عمر آج ہجرت کر رہا. آج لوگ ہجرت کرتے ہیں رات کی تاریکی میں, لوگ مکہ چھوڑتے ہیں رات کے اندھیروں میں, اور یہ مکہ چھوڑ رہا ہے دن کی روشنی میں. اونٹنی پہ سوار کہنے لگے میں جا رہا ہوں. لوگوں نے اپنا منہ اس طرح کر دیا جس طرح ہم نے سنا ہی نہیں. کیوں؟ لوگ جاتے تھے, یہ مارتے تھے, روکتے تھے. فاروق کہتا ہے میں جا رہا ہوں. حدیث میں آیا ہے لوگوں نے رخ پھیر لیا, یہ جاتے جاتے مکہ سے باہر نکل گئے, راستے میں کسی نے روکا ہی نہیں. آدمی ذرا تھوڑی دوسری قسم کے تھے, پھر واپس آ گئے. کہہ لگے کسی نے روکا ہی نہیں. بات کیا ہوئی؟ کوئی روکتا تو مزہ تو آتا. واپس آئے, پھر مکہ کا چکر لگایا. پھر سمجھا شاید لوگوں کو پتا نہیں, سمجھے ہوں گے کہیں اور جا رہا ہے. کہا لوگوں میری بات سنو. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, کیا بات ہے؟ کہہ لگے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, کسی میں ہمت ہو تو عمر کے اونٹ کی لگام تھام کے دیکھے. لوگ پھر پلٹ گئے. تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, مجھے پھر روک نہیں. پھر گئے, چکر لگایا مکہ کے بازاروں میں, مکہ کی گلیوں میں چکر لگایا. کہا جو اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھنا چاہے, جو اپنی بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہے, جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے, وہ عمر کو روکے کہ وہ اپنے نبی, اپنے محمد الرسول اللہ کے پاس نہ جائے. کسی نے روکنے کی ضرورت. کہا اللہ اب روکتے ہی نہیں, میں کیا کروں؟ کوئی روکے تو میری تلوار کی پیاس مجھے, روکتا ہی کوئی نہیں. یہ عمر
رضی اللہ تعالی. اور عمر کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ارى عبقريا يقضي فريا. لوگوں رات مجھے خواب آئی، اور پتہ ہے نبی کی خواب وہی ہوتی ہے. نبی کی خواب، اور نبی کی خواب کیا ہوتی ہے؟ بعض بیوقوفوں نے اپنی خوابوں کو بھی وہی بنا لیا ہے. وہ بھی چاہو ہمیں خواب آئی ہے. پاگلو تمہاری خواب کی کوئی حیثیت؟ خواب نبی، خواب نبی کی. کہا میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ میں کھیت ہے اور ایک میں نے کنواں لگایا، اس پہ ڈول ڈالا، میں نے کنویں سے پانی نکالا، پھر میں نے اپنی باری صدیق کو دی. صدیق نے پانی نکالا، خوب جی بھر کے کھیتوں کو سیراب کیا، لیکن کھیت سیراب نہ ہوئے. پھر باری عمر کی آ گئی. فرمایا عمر آیا، اس نے ڈول پانی کے نکالنے شروع کیے، کھیتوں کو سیراب کیا. فرمایا کھیت سارے سیراب ہو گئے، عمر کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی، سارے کھیت پانی سے بھر گئے. عمر پھینکتا گیا، پانی نکالتا گیا. لم ارى عبقريا يقضي فريا. اور میں نے زندگی میں کوئی ایسا جوان رانا نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح پانی کھینچے جس طرح میرا عمر کھینچ رہا. رضی اللہ تعالی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے؟ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میرے دین کے کھیت کو عمر اتنا سیراب کر دے گا کہ پھر اس میں کوئی تشنگی باقی نہیں. آیا پھر عمر کا دور رضی اللہ تعالی. اسلام اپنے دور اولی میں قیادت فاروق کے ہاتھ میں، کائنات سو رہی ہے، فاروق جاگ رہا ہے. کوئی حکمران ایسا ہے؟ اور یارو کیا کریں، مصیبت ہوتی ہے وقت کی، وقت تنگ، موضوع فراخ، کس طرح سمیٹوں؟ ایک ہی بات سن لو. پھر نبی کا یہ غلام جس کو کہتے ہیں اس نے خلافت چھین لی تھی، اس نے خلافت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حق اس کا تھی، اس نے چھین لی. اس نے چھینا کیا؟ ہم نے سمجھا شاید یہ بھی کوئی بھٹو کی اور ایوب خان کی طرح کی حکومت ہے کہ آئے اقتدار پہ سارے مال اور دولت کو اکٹھا کیا، ہڑپ کر لیا، پھر روتے ہائے چھین لی. کیا چھینا ہے؟ رات کا پچھلا پہر سارا مدینہ سو رہا ہے، فاروق جاگ رہا ہے. غلام اسلم، عمر سارے سو گئے، اب تم بھی سو جاؤ. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اسلم کعبے کے رب کی قسم ہے 8 سال ہو گئے ہیں خلافت کو سنبھالے ہوئے، تب سے آج تلک ایک رات بھی نیند آنکھ بھر کے نہیں آئی. کہا عمر تمہیں ہے کیا، کیوں نہیں سوچتے؟ کہا سوچتا ہوں رب نے مجھے امت کا چوکیدار بنایا ہے، اگر میری چوکیداری کے ہوتے ہوئے امت کے کاموں میں خلل پڑ گئی تو چوکیدار سے قیامت کے دن بات پرس کی جائے گی. جواب کیا دوں؟ سمجھا کیا ہے خلاف؟ سمجھا کیا ہے؟ رب نے پوچھ لیا، کیا جواب دوں؟ کندھوں کو گرا دیا. مدینے سے گھومتے گھامتے باہر نکل گئے صحرا کی طرف. دیکھا دور ایک جنگل میں ایک دیا جل رہا. اسلم یہ دیا کہاں سے آیا؟ پہلے تو یہاں کوئی روشنی نہیں ہوتی. امیر المومنین معلوم ہوتا ہے کوئی مسافر ہوگا. فرمایا چلو اس کا خبر تو لے، حال کیا ہے. پہنچے، دیکھا ایک غریب مسافر مفلوق الحال، پریشان، مضطرب، بے چین، سر گرائے اپنے خیمے کے دروازے پہ بیٹھا ہے. فرمایا ساتھی کہاں سے آیا؟ کہا مسافر ہوں، غریب الدیار ہوں، غریب الوطن ہوں، دور سے آیا. پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا کیسے پریشان نہ ہوں، یہاں اس مدینے میں کوئی میرا جاننے والا نہیں، میرے ہاں بچہ ہونے والا، بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، پورے مدینے میں کسی گھر کو نہیں جانتا، رات کے وقت پہنچا ہوں، سوچتا ہوں کس کے دروازے پہ دستک دوں. فرمایا عجیب آدمی مسلمان ہو؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے مسلمان ہوں. کہا پھر مسلمان تو مسلمانوں کے شہر میں اجنبی نہیں ہوتا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اجنبی؟ ابھی ٹھہرو میں آیا ہوں. گھر گئے،
خاتون اول کو اٹھایا. یہ ہے خاتون اول. اور کون ہے خاتون اول؟ فاطمہ الزہرا کی جگر گوشہ، علی کی لخت جگر، محمد کی نواسی صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کی بہن. اٹھایا خاتون اول. کہا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا معاف کرنا، تم سو رہی تھی، میں نے تمہیں جگانا نہیں تھا، لیکن سوچا ایک نیکی کا کام ہے، تم اس سے محروم نہ رہ جاؤ. نیکی کا نام سنے اور خاموش نہیں. جلدی سے اٹھی. کہا امیر المومنین میں. کہا ایک مسافر اجنبی پردیسی ہے بیچارہ، یہاں کوئی نہیں اس کا جاننے والا، اس کے گھر بچہ ہونے والا ہے، جانتا کسی کو نہیں، چلو تم دایا کے پرائے سے رکھ جاؤ. میں نے سوچا اس رات گئے کہاں سے کسی کو جگاؤں. کہا امیر المومنین اس سے بڑا شرف کس کو حاصل ہوگا کہ کسی غریب کی مدد کروں. خیر امیر المومنین اپنے گھر سے کچھ گھی کچھ سامان لے گئے تھا، اس کو کھلائی روٹی، خود اس کے پاس باہر بیٹھ گئے ریت پر. اندر بیوی کو بھیج دیا. تھوڑی دیر کے بعد بیوی کی آواز آئی، امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری سنائیے کہ اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا. اس نے امیر المومنین کا نام سنا، لرز گیا. دیکھا اندھیرا تھا، آنکھ اٹھا کے دیکھا کہ ایک لمبا ترنگا خوبصورت جوان رانا سامنے بیٹھا. کہا ہو یہ تو عمر ہی ہوگا. کہا امیر المومنین آپ فاروق ہیں؟ آپ نے کندھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا، فرمایا ہاں. رونے لگا. امیر المومنین مجھے معاف کر دے، خدا کی قسم ہے مجھے معلوم نہ تھا. فرمایا ڈرتے کیوں امیر المومنین، آپ کی بیوی اور میرا گھرانہ اور یہ کام. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے امت کا چوکیدار جو بنا دیا ہے، اب چوکیداری میں سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اگر یہ کام میں نہ کروں گا تو امت کا کون آدمی اور کام کرے. کیا چھینا؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جب اس کائنات سے گیا، بیٹے پاس موجود تھے، بیٹیاں بھی موجود تھی. کہا بابا کوئی وصیت ہو تو فرمائیے. فرمایا میں نے رکھا ہی کچھ نہیں جس کے لیے وصیت کی جاتی، میرے پاس کوئی سامان ہی موجود ہے ہی نہیں جس کے لیے وصیت کرتا. صرف اتنی سی بات کہتا ہوں، تم دعا کرنا کہ اگر خلافت کے دور میں مجھ سے کسی سے بے انصافی ہو گئی ہو تو رب قیامت کے دن مجھ کو رسوا نہ کرے. کیا لوگ تھے وہ! امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سلطان عالم، کہ اس دور میں جس نے 24 لاکھ مربع میل علاقے پہ محمد کے جھنڈے کو لہرایا صلی اللہ علیہ وسلم. رضی اللہ تعالی. اللہ ہم کو سب کو فاروق کے نقش قدم پر چلا. اللہ ہم سب کو فاروق کی محبت سے مالا مال فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوانے اور آپ کی زندگی سے ظاہری بات ہے کہ ایک نشست میں انصاف ہو سکتا ہی نہیں، لیکن جس طرح کہ میں نے کہا ہے کہ اس مہینے میں کچھ اور واقعات علماء ہوئے اور ان کا تعلق براہ راست عقیدے کے ساتھ ہو گیا. اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ اس موضوع پر بھی گفتگو کی جاتی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف اتنی بات سمجھ لیجیے کہ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسے فضائل اور مناقب فاروق سے بیان کیے جو دیگر کسی صحابی کو حاصل، اور امت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ انبیاء اور رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اگر کسی کی ہے تو صدیق، اور صدیق کے بعد اگر افضل ترین ہستی کسی کی ہے تو سارے اونچی بولو کس کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. اور فاروق اعظم وہ ہستی مبارک ہے کہ نبی پاک نے جن کے بارے میں کہا ہے ما طلع الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ سورج نے عمر سے زیادہ بہتر امتی کا چہرہ کبھی دیکھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے
کہ ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو عمر کی زبان سے جاری فرما دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عمر تیری ہیبت و جلال کا عالم یہ ہے کہ جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عمر کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کسی کو اہلیت، فضیلت، تقوی، طہارت، پاکیزگی کی بنا پر نبوت ملتی ہوتی تو میرے بعد فاروق کو نبوت ملتی، لیکن رب نے چونکہ مجھ کو خاتم النبیین بنا دیا اس لیے میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی بنا کے آئے بھیجا جائے۔ اتنی جلیل القدر ہستی ہے۔ اور عمر کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں جو عمر کی رائے کے مطابق اتری۔ اسی لیے ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا ان القرآن ینزل فی بیتنا ولکن ینزل علی رأی عمر، قرآن اترتا ہمارے گھر کے صحن میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق۔ یہ عمر کا مقام ہے۔ اور عمر کی ہستی وہ ہستی بھی ہے کہ میں نے اپنے طالب علمی کے دور میں ایک دفعہ شمار کیا تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے 18 مرتبہ عمر کو جنت کی بشارت دی، 18 مرتبہ متعدد مواقع پر، کبھی ایک مرتبہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی 18 جگہ متعدد مواقع پر نبی علیہ السلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کس کی بشارت دی۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے نبی کی زبان سے ایک دفعہ جس کو جنت کی بشارت مل جائے اس کے جنتی ہونے میں کوئی مومن شبہ کر سکتا، اور جس کو 18 مرتبہ اس کا کیا حال۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ یہ اپنے ایمانوں کو سنوارنے اور اپنے اسلام کو نکھارنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم کو فاروق کے نقش قدم پر چلائے۔ دوستو، میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اہل حق ہیں اور اس کے باوجود ہمیں اپنے عقیدے کا، اپنے مسلک کا صحیح طور پہ علم، یہ افسوس کی بات ہے۔ وہ لوگ جو اہل باطل ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے عام آدمی اپنے مسائل جانتے ہیں۔ ہم محرم الحرام کے مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات کا ذکر کرنے کے ذریعے اس بارے میں غنیمت سمجھتے ہیں کہ اس سے اپنے عقائد کا اظہار ہو جاتا ہے، اپنے مسلک کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آئندہ خطبہ جمعہ حضرت حسین کی شہادت اور اس کے پس منظر پر ہوگا کہ کس وجہ سے، کس طرح یہ شہادت رونما ہوئی اور اختلافات جو پیدا ہوئے، شیعہ سنی مسلک دو بن گئے، یہ کس طرح نمودار ہوئے اور اس کا سبب کیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بعض بد زبان فریدہ دہب یہ کہتے ہیں اور یہ نبی کا جنازہ ابھی اندر رکھا ہوا تھا، لوگ کرسی کے لیے لڑنے لگے۔ اور بعض یہ بکواس کرتے ہیں کہ خلافت کسی کا حق تھی، دوسروں نے چھین لی۔ خلافت ہے کیا؟ اور نبی علیہ السلام سے نبی کے صحابہ کا سلوک کیا تھا، نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہے، اہل حدیث اہل سنت کا مسلک کیا ہے، اور مسلک حق کیا ہے کہ قرآن اور قرآن جس پر اتارا گیا نبی کا فرمان کس کی تائید کرتا ہے، اور عقل کے مطابق کون سا مسلک ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں ان سب چیزوں کا ذکر ہوگا۔ آپ خود بھی تشریف لائیں، دوستوں کو بھی دعوت دیں، سنے بات، مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے۔ اللہ ہمیں حق ماننے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حق سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔